علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لسان الفردوس پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل لسان الفردوس کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس السادس عشر یعنی 16واں سبق۔ اس سبق میں حروف مشبہ بالفعل استعمال کیے جائیں گے۔ 6 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، کیونکہ ان حروف کو فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ یہ حروف فعل کے مشابہ ہیں معنی میں اور عمل کرنے میں، اس لیے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ یہ حروف جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ان کی تفصیل نحو کی کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، دیکھیں، انا، انا کا معنی ہے بے شک، انا یعنی بے شک۔ لاکنہ، لاکنہ کا معنی ہے لیکن، لاکنہ یعنی لیکن۔ جس طرح ہم اردو میں لیکن استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں، لیکن کے لیے عربی میں لاکنہ استعمال ہوتا ہے۔ لأنہ، لأنہ یعنی اس لیے کہ۔ اردو میں جس طرح ہم علت بیان کرنے کے لیے اس لیے کہ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں اس کے لیے لأنہ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے زید کو مارا اس لیے کہ اس نے بدمعاشی کی، تو یہاں پہ جو اس لیے استعمال ہوا، عربی میں اس کی جگہ استعمال کریں گے لأنہ، ٹھیک ہے نا؟ لأنہ یعنی اس لیے کہ۔ لعل، لعل کا معنی تاکہ شاید، دونوں معنی ہوتا ہے۔ تاکہ شاید ملا کے مت پڑھنا، الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لعل کا ترجمہ کبھی تاکہ کرتے ہیں اور کبھی شاید، دونوں ترجمہ کرتے ہیں۔ لعل تاکہ شاید۔ مجتہدن، مجتہدن یعنی محنتی، مجتہدن محنتی۔ ساعتن، ساعتن کا معنی وقت، گھڑی، ساعتن کا معنی وقت بھی ہوتا ہے اور گھڑی بھی ہوتی ہے۔ رخیصتن، رخیصتن یعنی سستی۔ غالیتن یعنی مہنگی۔ زمیلن، زمیلن کا معنی ہے ساتھی، زمیلن یعنی ساتھی۔ انہو، انہو یعنی بے شک وہ۔ انکا بے شک تو۔ انی، انی کا معنی ہے بے شک میں۔ لمن، لمن کا معنی ہے کس کا، کس کی، کس کے لیے۔ تینوں معنی ہوتا ہے لمن کا۔ لمن کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں کس کا، کبھی کرتے ہیں کس کی، اور کبھی کرتے ہیں کس کے لیے۔ لی، لی کا معنی ہے میرا، میری، میرے لیے۔ اور لکا، لکا کا معنی ہے تیرا، تیری، تیرے لیے۔ کبھی کریں گے لکا کا ترجمہ تیرا، کبھی تیری، کبھی تیرے لیے۔ تینوں ترجمہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہوا جالسن، ہوا کا معنی ہے وہ، جالسن یعنی بیٹھا ہے۔ ہوا جالسن وہ بیٹھا ہے۔ انہو جالسن، انہو کا معنی کیا پڑھے؟ بے شک وہ، جالسن یعنی بیٹھا ہے۔ انہو جالسن بے شک وہ بیٹھا ہے۔ ہم جالسون وہ بیٹھے ہیں، ہم جماعہ کی ضمیر ہے، جماعہ مذکر غائب کی۔ ہم جالسون وہ بیٹھے ہیں۔ انہم جالسون بے شک وہ بیٹھے ہیں، انہم جالسون بے شک وہ بیٹھے ہیں۔ ہیا جالستن وہ بیٹھی ہے، ہیا جالستن وہ بیٹھی ہے۔ انہا جالستن بے شک وہ بیٹھی ہے۔ انہا کا معنی ہوگا بے شک وہ، یعنی وہ مؤنث۔ انہا جالستن بے شک وہ بیٹھی ہے۔ ہن جالساتن وہ بیٹھی ہیں، جماعہ کی ضمیر ہے، ہن جالساتن وہ بیٹھی ہیں۔ انہن جالساتن بے شک وہ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان جب استعمال ہوتا ہے تو تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، بے شک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انہن جالساتن بے شک وہ بیٹھی ہیں۔ انت عالم تو عالم ہے، انت یعنی تو، عالم یعنی عالم۔
انت عالم تو عالم ہے، انکا عالم بے شک تو عالم ہے، انکا کا معنی ہے بے شک تو، عالم عالم ہے، انکا عالم بے شک تو عالم ہے، انتم عالمون تم عالم ہو، انتم عالمون تم عالم ہو، انکم عالمون بے شک تم عالم ہو، انکم عالمون، انکم کا معنی کریں گے بے شک تم، عالمون عالم ہو، انکم عالمون بے شک تم عالم ہو، انتی مسلمتن تو مسلمہ ہے، تو مسلمان ہے، یعنی کسی مؤنث سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تو مسلمان ہے، انکی مسلمتن بے شک تو مسلمہ ہے، بے شک تو مسلمان ہے، انتنا، انتنا سے اس طرف ہے، انتنا مسلماتن بے شک تم، انتنا مسلماتن بے شک تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، انتنا بے شک نہیں، ہاں بے شک نہیں کریں گے، صرف انتنا ہے نا، انتنا یعنی تم، مسلماتن مسلمان ہو، یعنی تم عورتیں مسلمان ہو، انتنا مسلماتن تم مسلمان ہو، انا کننا مسلماتن، اس کا ترجمہ کریں گے بے شک تم مسلمان ہو، یعنی بہت ساری عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے انا کننا مسلماتن بے شک تم مسلمان ہو، انا صائمن میں روزے دار ہوں، انا صائمن میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، انی صائمن بے شک میں روزے دار ہوں، انی آیا اس کا معنی ہوگا بے شک میں، صائمن روزے دار ہوں، انی صائمن بے شک میں روزے دار ہوں، نحن صائمون ہم روزے دار ہیں، انا صائمون بے شک ہم روزے دار ہیں، صائمون کو ملا کر لکھنا چاہیے، یہاں پہ انہوں نے الگ الگ لکھ دیا ہے، کتابت کی غلطی ہوئی ہے، میم کے ساتھ واو کو ملا کر کے لکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، انا صائمون بے شک ہم روزے دار ہیں، ان اخی فی البیت، ان یعنی بے شک، اخی میرا بھائی، فی البیت گھر میں ہے، ان اخی فی البیت بے شک میرا بھائی گھر میں ہے، ولکنہ مریض، ولکنہ لیکن وہ، مریض بیمار ہے، لاکنہ کا معنی لیکن، اور آخر میں جو ہو ضمیر ہے اس کا ترجمہ کریں گے وہ، ٹھیک ہے، ولکنہ مریض لیکن وہ بیمار ہے، هذه الساعة جمیلۃ، هذه الساعة یہ گھڑی، ساعت کا معنی ہوتا ہے گھڑی اور وقت دونوں ہوتا ہے، تو یہاں پہ جمیلۃ ہے اس لیے کہیں گے گھڑی، ٹھیک ہے نا، هذه الساعة جمیلۃ یہ گھڑی خوبصورت ہے، ولکنها غالیۃ لیکن وہ مہنگی ہے، ولکنها لیکن وہ غالیۃ مہنگی ہے، الیوم انہ کان صائما، الیوم یعنی آج، انہ بے شک وہ، کان صائما روزے دار تھا، الیوم انہ کان صائما آج بے شک وہ روزے دار تھا، یا پھر اس طرح کریں بے شک وہ آج روزے دار تھا، الیوم انہ کان صائما بے شک آج وہ روزے دار تھا، الیوم انہا کانت صائمتن اس کا ترجمہ ہوگا بے شک آج وہ روزے دار تھی، الیوم انہا کانت صائمتن بے شک آج وہ روزے دار تھی، من زمیلکا تیرا ساتھی کون ہے، زمیل کہتے ہیں کلاس فرینڈ کو، ٹھیک ہے نا، من زمیلکا تیرا ساتھی کون ہے، ان اخی مجتہد، ان اخی بے شک میرا بھائی، مجتہد محنتی ہے، ان اخی مجتہد بے شک میرا بھائی محنتی ہے، ان اختی مجتہد بے شک میری بہن محنتی ہے، ان اختی مجتہد بے شک میری بہن محنتی ہے، لمن ھذا القلم یہ قلم کس کے لیے ہے، یہ قلم کس کا ہے، لمن ھذا القلم یہ قلم کس کا ہے، ھذا القلم لی، ھذا القلم یہ قلم لی میرا ہے، ھذا القلم لی یہ قلم میرا ہے، لعل ولدہ مریض، لعل شاید، ولدہ اس کا لڑکا، اس کا بیٹا، مریض بیمار ہے، لعل ولدہ مریض شاید اس کا لڑکا بیمار ہے، لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، لمن ھذا الکتاب
یہ کتاب کس کی ہے، ھذا الکتاب لہو، یہ کتاب اس کی ہے۔ تمرینات یعنی مشقیں، اردو میں ترجمہ کرو۔ الیوم انی ذاہب الی دلہی، الیوم یعنی آج، انی ذاہب بے شک میں جاؤں گا، الی دلہی یعنی دلی۔ الیوم انی ذاہب الی دلہی، بے شک آج میں دلی جاؤں گا۔ ہؤلاء البنات مجتہدات، ہؤلاء بنات یہ لڑکیاں، مجتہدات محنتی ہیں۔ ہؤلاء البنات مجتہدات یہ لڑکیاں محنتی ہیں۔ ہؤلاء الاولاد مجتہدون، ہؤلاء الاولاد یہ لڑکے، مجتہدون محنتی ہیں۔ ہؤلاء الاولاد مجتہدون یہ لڑکے محنتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا کا معنی بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ انا الیہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان ربی لغفور رحیم، ان ربی بے شک میرا رب، لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لکم دینکم ولی دین، لکم یعنی تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ لعلہ غالب، لعلہ شاید وہ، غالب غالب ہے، لعلہ غالب شاید وہ غالب ہے۔ لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون شاید تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لمن ھذا الکتاب، لمن یعنی کس کے لیے، کس کی، ھذا الکتاب یہ کتاب، لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، ھذا الکتاب لزمیلی یہ کتاب میرے ساتھی کی ہے، ھذا الکتاب لزمیلی یہ کتاب میرے ساتھی کی ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ یہ گھر کس کا ہے، یہ گھر کے لیے کہیں گے ھذا البیت، کس کے لیے، لمن، یہ گھر کس کا ہے، لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے، لمن ھذا البیت، وہ گھڑی کس کی ہے، وہ گھڑی کے لیے کہیں گے تلک الساعۃ، اور کس کی کے لیے کہیں گے لمن، ٹھیک ہے، وہ گھڑی کس کی ہے، لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے، لمن تلک الساعۃ، یہ گھڑی میری ہے، ھذہ الساعۃ لی، یہ گھڑی، ھذہ الساعۃ میری ہے، لی یہ گھڑی میری ہے، ھذہ الساعۃ لی یہ لڑکا محنتی ہے، ھذا الولد مجتہد یہ لڑکا محنتی ہے، ھذا الولد مجتہد یہ لڑکی محنتی ہے، ھذہ البنت محنتی ہے، مجتہدۃ، ٹھیک ہے، تا لگائیں گے آخر میں کیونکہ مؤنث ہے، یہ لڑکی محنتی ہے، ھذہ البنت مجتہدۃ۔ بے شک تو عالم ہے، بے شک تو عالم ہے، بے شک کے لیے کہیں گے انکا، بے شک تو انکا، عالم عالم ہے، عالم بے شک تو عالم ہے، انکا عالم۔ اس کے بعد ہے بے شک میں کھڑا ہوں، بے شک میں کھڑا ہوں، انی بے شک میں کے لیے کہیں گے انی کھڑا ہوں، قائم بے شک میں کھڑا ہوں، انی قائم بے شک وہ نیک لڑکا ہے، بے شک وہ اس کے لیے کہیں گے انہو نیک لڑکا ہے، ولد صالح بے شک وہ نیک لڑکا ہے، انہو ولد صالح بے شک وہ نیک لڑکا ہے، انہو ولد صالح۔ کیا یہ میرے بھائی کا ہے، کیا یہ قلم میرے بھائی کا ہے، کیا یہ قلم اس کے لیے کہیں گے ھذا القلم میرے بھائی کا ہے، لی اخی کیا یہ قلم میرے بھائی کا ہے، ھذا القلم لی اخی اخی کے آخر میں یا لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، ھذا القلم لاخی بے شک یہ گھڑی سستی ہے اور وہ گھڑی مہنگی ہے، بے شک یہ گھڑی سستی ہے، انہا بے شک یہ گھڑی، انہا لرخیصۃ بے شک یہ گھڑی سستی ہے، ان ھذا الساعۃ ٹھیک ہے، انہا نہیں کریں گے بلکہ ان ھذہ الساعۃ، ان ھذہ الساعۃ رخیصۃ
بے شک یہ گھڑی سستی ہے، انا حاضہ الساعۃ رخیصۃ، اور وہ گھڑی مہنگی ہے، وتلک الساعۃ غالیۃ، انا حاضہ الساعۃ رخیصۃ وتلک الساعۃ غالیۃ، بے شک یہ میرا ہم سبق ساتھی ہے، بے شک یہ اس کے لیے کہیں گے انہو، میرا کے لیے کہیں گے لی، ہم سبق ساتھی ہے، اس کے ہم سبق ساتھی کے لیے ضمیر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک یہ میرا ہم سبق ساتھی ہے، انا ھذا زمیلی، ٹھیک ہے، انا ھذا زمیلی، بے شک یہ میرا ہم سبق ساتھی ہے، انا ھذا زمیلی، یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ کے لیے ھذا مسجد کا دروازہ، باب المسجد، یہ مسجد کا دروازہ ہے، ھذا باب المسجد، اس کے بعد ہے لیکن چھوٹا ہے، لیکن کے لیے لاکنہ، چھوٹا کے لیے صغیرن، یہ مسجد کا دروازہ ہے لیکن چھوٹا ہے، ھذا باب المسجد لاکنہ صغیرن، لیکن چھوٹا ہے، لاکنہ صغیرن، یا پھر لاکنہ صغیرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لاکنہ صغیرن، بے شک یہ قلم نیا ہے، بے شک کے لیے انا، یہ قلم ھذا القلم، نیا کے لیے جدید، بے شک یہ قلم نیا ہے، انا ھذا القلم جدید، لیکن سیاہ ہے، لاکنہ اسود، لیکن سیاہ ہے، لاکنہ اسود، اب دیکھیں اس طرف، اب دیکھیں خالی جگہیں پر کرو، سب سے پہلے ہے ھذا القلم جمیل، ولاکنہ کے بعد خالی جگہ ہے تو وہاں پہ کچھ بھی بھر سکتے ہیں، تو وہاں لکھ دیں غالی، ٹھیک ہے، ھذا القلم جمیل، یہ قلم خوبصورت ہے، ولاکنہ غالی، لیکن وہ مہنگا ہے، یا پھر یہ کر دیں لاکنہ اسود، لیکن وہ کالا ہے، یا پھر لاکنہ صغیر، لیکن وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، ھذا القلم جمیل، یہ قلم خوبصورت ہے، ولاکنہ صغیر، لیکن وہ چھوٹا ہے، اس کے بعد ہے انا ربی جواد، پھر خالی جگہ ہے تو وہاں پہ لکھ دیں کریم، تو مکمل عبارت ہوگی انا ربی جواد کریم، بے شک میرا رب جواد اور کریم ہے، یعنی بخشنے والا ہے اور کرم فرمانے والا ہے، انک لعلی خلق، اس کے بعد عظیم لکھ دیں، ٹھیک ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم خلق پر ہیں، بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، عظیم خلق کے مالک ہیں، انہن ہے، پھر خالی جگہ، پھر باب المسجد، ٹھیک ہے، تو انہن کے بعد لگا دیں کہ انہن قائمات، انہن قائمات علی باب المسجد، انہن قائمات علی باب المدرسہ، مسجد نہیں مدرسہ، انہن قائمات علی باب المدرسہ، بے شک وہ مدرسے کے دروازے پر کھڑی ہیں، اس کے بعد ہے اجر عظیم، اس سے پہلے خالی جگہ ہے تو اجر عظیم سے پہلے لگا دیں لہم مغفرۃ، ٹھیک ہے، تو مکمل عبارت ہوگی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بے شک ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بے شک ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، لاکنہا، پھر خالی جگہ، پھر اعلیٰ، پھر کرسی کی، پھر ہے خالی جگہ، ٹھیک ہے، تو اس میں لکھ دیں لاکنہا کے بعد لکھ دیں لاکنہا جالستن، ٹھیک ہے، لاکنہا جالستن علی کرسی، علی الکرسی، علی کرسی فی البیت، لیکن وہ بیٹھی ہے گھر میں کرسی پر، لاکنہا جالستن علی کرسی فی البیت، یا پھر اعلیٰ کرسی البیت، گھر کے کرسی پر بیٹھی ہے یا گھر میں کرسی پر بیٹھی ہے، اعلیٰ کرسی البیت، اس کا معنی ہوگا گھر کے کرسی پر بیٹھی ہے، اگر کریں کہ اعلیٰ کرسی فی البیت یعنی گھر میں کرسی پر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، لاکنہا جالستن اعلیٰ کرسی البیت یا اعلیٰ کرسی فی البیت، لأنہم کے بعد ہے خالی جگہ، اس کے بعد ہے الا، پھر خالی جگہ، اس کے بعد ہے واو، اس کے بعد ہے خالی جگہ، پھر ہے زملا، تو لأنہم کے بعد لگا دیں ذاہبون، لأنہم ذاہبون، اس لیے کہ وہ جا رہے ہیں الی المدرستی، مدرسہ، واو ہے، اس کے بعد اس کے بعد لکھ دیں واو کے بعد معہم، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، مکمل عبارت ہوگی لأنہم ذاہبون الی المدرسہ ومعہم زملاء، اس لیے کہ وہ مدرسہ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی ہیں، کتابوں کا،
کتاب کا بعد خالی جگہ ہے ولاکنہ پھر خالی جگہ، اس کے بعد لکھیں کتاب کا جدید ولاکنہ صغیر، تیری کتاب نئی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے، کتاب کا جدید ولاکنہ صغیر، تیری کتاب نئی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے، انا ہے اس کے بعد خالی جگہ الی ربی، تو انا کے بعد لکھ دیں راجعون، انا راجعون الی ربی، میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے لمن حاضل قلم، لمن نہیں ہونا چاہیے لمن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لمن ہوگا، ٹھیک ہے، لمن حاضل قلم، اس کے بعد الجدید لگا دیں، تو مکمل عبارت ہوگی لمن حاضل قلم الجدید، یعنی یہ نیا قلم کس کا ہے، لمن حاضل قلم الجدید، یہ نیا قلم کس کا ہے۔ پھر دیکھیں نیچے عالمات مجتہدات ہے، اس سے پہلے خالی جگہ ہے، تو اس کی شروع میں لگا دیں ہؤلاء البنات، ٹھیک ہے، ہؤلاء البنات عالمات مجتہدات، یعنی یہ لڑکیاں محنتی عالمہ ہیں، ہؤلاء البنات مجتہدات عالمات مجتہدات، یہ لڑکیاں محنتی عالمہ ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔